من يقرأ سورة الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتهي الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. وعلى آل بيته وعترته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما الإمام المبين والكهف الحسين وغياث المستر المستغيثين بقية الله في الأرض أجمعين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله فرجه الشريف. ألا لعنة الله دائمة على أعدائهم أجمعين غاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم وإسمتهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد ما هو شفاعة ورحمة للمؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صلوات پر محمد عزیزان گرامی قد عزاداران سید الشہداء، ہماری اور آپ کی جو گفتگو ہے اس ماہ اذاں میں تاریخ کے جو حقائق اور اس کا جو پس منظر ہے اس سلسلے میں ہے، لہذا کوشش کروں گا کہ کم از کم وہ اہم تاریخی حقائق کہ جس پر اب تک پردہ پڑا ہوا ہے یا جس سے اکثر نوجوان بچے ناآشنا ہیں، انشاءاللہ آپ حضرات کی خدمت میں اس کو بیان کروں تاکہ ایک حقیقت جو ہے آشکار ہو، آپ کے سامنے ہو. چونکہ یوں تو تاریخ بہت اس کے اقسام بیان کی علماء نے، اور اصطلاح علمی میں اس کے الگ الگ نام ہیں، اور جیسا کہ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ 3 طرح سے تاریخ ہوتی ہے. ایک تاریخ جو ہے بیانیہ ہوتی ہے. بیانیہ ہمارے یہاں بہت سی اردو میں، گجراتی میں، انگلش میں جو تاریخ کی کتابیں ہیں یہ بیانیہ ہیں. ویسے سرسری تاریخ ہے، جیسے مثلا ایک مشہور و معروف تاریخ کی کتاب ہے 14 ستارے مثلا. یہ بیانیہ تاریخ ہے کہ اس میں کسی بھی شخصیت کا نام، اس کے والدین کا نام، اس کے گھر والوں کا نام، اس کی جائے ولادت، جائے شہادت، کس دن جو ہے پیدا ہوئے، کس دن جو ہے آپ کی شہادت ہے، اور کچھ باتیں جو ہیں بیان ہوتی ہیں. تو اکثر جو تاریخ ہے اسی طرح سے ہوتی ہے جو بیانیہ ہوتی ہے. ایک تاریخ جو ہوتی ہے نہیں، جس میں تجزیہ ہوتا ہے، تحلیل ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں اردو میں شاید ایسی کتاب دستیاب نہیں ہے، اگرچہ عربی وغیرہ میں ایک تاریخ کی کتاب جس کو تقریباً میں نجف اشرف میں 3 سال میں پڑھاتا تھا، اس کا نام ہے تاریخ الاسلام. آیت اللہ منذر الحکیم کی تاریخ بہت اچھی تاریخ ہے کہ جس میں آپ نے ائمہ معصومین علیہم السلام کی تاریخ بیان نہیں کیا ہے بلکہ اس کا تجزیہ کیا ہے، جسے تحلیل کیا ہے
کہ ان تمام چیزوں کا پس منظر کیا ہے، یہ حالات کیوں پیدا ہوئے، یہ اس طرح سے کیوں ہوا، یعنی عام تاریخوں سے ہٹ کر۔ اور ایک تاریخ تیسری جو قسم ہے جس کو علماء کہتے ہیں کہ اس میں پورا تفصیل ہوتی ہے، بہت ساری ایسی تاریخ ہیں۔ تو یہ تاریخ کی اقسام ہے۔ تو ہمیں چونکہ عام طور پر جو ممبروں سے ہمارے خطبہ علماء بیان کرتے ہیں، عام طور پر وہ بیانی تاریخ ہوتی ہے کہ کسی بھی امام، کسی بھی معصوم کے سلسلے میں چند باتیں جو ہے اس کو بیان کر دیتے ہیں یا اس کو نقل کر دیتے ہیں، بہت زیادہ اس کا تجزیہ و تحلیل نہیں کرتے۔ اگرچہ غلط نہیں ہے، چونکہ وقت یا پھر حالات یا پھر سامعین کی اپنی اپنی جو ہے جو کیفیت ہوتی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسا کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ سمجھنا ہے چونکہ ہم اس ایام اعزاں میں امام حسین علیہ السلام کی زندگانی، اسلام سے متعلق، خود تاریخ اسلام سے متعلق جو حقائق ہیں ان کو جاننے کے لیے بیٹھے۔ ہماری اور آپ کی گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ امام حسین علیہ السلام جب سن 60 ہجری کو، جو آپ کے سامنے میں نے ایک مختصر سا ایک جو خاکہ پیش کیا ہے کہ سن 60 ہجری میں امیر شام کے فوت ہونے کے بعد اور امام حسین علیہ السلام کو پیغام دینے کے بعد کہ آپ جو ہے بیعت کر لیں امام کے انکار کے بعد، اور یہ تو بہت سے لوگوں نے انکار کیا، جس میں بڑے بڑے جو ہے اس زمانے کے جو خلفاء کے بچے تھے، جس میں عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر یا عبد الرحمن ابن ابی بکر وغیرہ کے، جنہوں نے بظاہر انکار نہیں کیا لیکن وہ چلے گئے، اور پھر بعد میں کچھ لوگوں نے جو ہے خوف سے، کچھ لوگوں نے لالچ سے بیعت کر لی تھی۔ لیکن ایک ذات کہ جس نے کھلم کھلا واضح طور پر بیعت سے انکار کیا کہ مثلی لا یباع مثل، امام حسین علیہ السلام کی ذات تھی۔ اب اس کے بعد جب یہ گفتگو ولید اور مروان کی آپ حضرات نے کل سنی، امام حسین علیہ السلام جب گھر آئے، اپنے گھر والوں کو اطلاع دی کہ اب ہمیں سفر کرنا ہے، تو یہ جو سفر کا آغاز ہوا جس کو ہم سفر غربت امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں، کہ جس کا آغاز 28 رجب سن 60 ہجری کو ہوا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جب سفر شروع ہوا، چونکہ سفر سے متعلق جو روداد ہے، جو کیفیت ہے، آپ اکثر علماء سے سنتے ہیں کہ کس طرح سے امام حسین علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو اطلاع دی، کس طرح سے آپ جدا ہوئے، اور جب آپ نے سفر شروع کیا تو تقریباً 5 یا 7 دن کے اندر آپ مدینے سے مکے پہنچے۔ لہذا بعض علماء نے کہا کہ جب 28 رجب کو آپ نے سفر شروع کیا تو 3 شعبان، بعض نے 5 شعبان جو ذکر کیا کہ امام علیہ السلام مدینے سے مکے پہنچے۔ اور جب آپ مکے میں پہنچے تو آپ نے مکے میں قیام کتنے دن کیا؟ پورا شعبان کا تقریباً، اگر 5 شعبان کو ہم مان لیں جو اکثر تعداد ہے، تو اس کا مطلب ہے شعبان سے لے کر شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ، 5 مہینے یا اس سے کچھ کم دن امام حسین علیہ السلام نے مکے میں گزارے۔ اور جیسا کہ میں نے کل آپ کی خدمت میں ایک خاکہ پیش کیا تھا کہ 8 یوم الترویہ جسے کہتے ہیں، ذی الحجہ کو یا پھر یوم عرفہ 9 کو امام حسین علیہ السلام نے اپنا آغاز سفر مکے سے پھر کربلا کی جانب کیا کہ جو 2 محرم کو آپ کربلا میں وارد ہوئے۔ تو یہ ایک خاکہ ہے جو اپنے بچوں کو اجمالی اس لیے بیان کیا تاکہ آپ ذہن میں رکھیں، لیکن اس کے علاوہ جن منزلوں سے امام علیہ السلام گزرے ہیں، یعنی مکے سے لے کر مدینے سے لے کر مکہ، چونکہ بہت فاصلہ کم ہے لہذا ان منازل کا تذکرہ ضروری نہیں ہے، لیکن مکے سے لے کر کربلا تک جن جن منازل سے امام حسین علیہ السلام گزرے ہیں تو ہم انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے کہ کن کن منزلوں سے گزرے۔ اور تقریباً امام حسین علیہ السلام نے صرف یہ خطبہ نہیں دیا مدینے سے چلتے وقت، نہیں، بلکہ ایک کتاب ہے موسوعہ الکلمات الامام الحسین علیہ السلام کہ جس میں امام حسین علیہ السلام کے ان تمام خطبات کو جمع کیا گیا ہے جس میں آپ نے اپنے مقصد کو واضح کیا۔ لہذا میں نے گزشتہ سال جب ہادی ٹی وی کا پروگرام تھا اس میں تقریباً 22 امام حسین علیہ السلام کے قیام کے مقصد کو لکھا ہے اور اس پہ بیان کیا تھا جو ہمارا وہاں پروگرام ہوا تھا ہادی ٹی وی کا ایام اعزاں میں۔ تو 22 مقاصد مختلف خطبوں میں امام حسین، یہ تو بہت سارے مقاصد ہیں لیکن جو اہم مقاصد ہیں امام حسین علیہ السلام نے ان تمام خطبات میں بیان کی، یعنی کس لیے آپ نے مدینہ چھوڑا، کس لیے آپ نے اس طرح سے ترک وطن کیا، یہ تمام باتیں امام حسین علیہ السلام نے چاہے مکے میں خطبہ ہو یا پھر اور دیگر منازل پر، انشاءاللہ ہم اس کا ذکر کریں گے کہ اہم جو خطبات ہیں اس کی طرف اشارہ کریں گے۔ لیکن اب جب امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ خبر اطراف میں، مکے میں
اور دیگر جتنی بھی مملکت اسلامی تھی۔ اب تک کسی کو اتنا معلوم نہیں تھا کہ معاویہ ہلاک ہوا ہے یا واصل جہنم ہوا ہے اور اس کے بعد یزید کی جانب سے، لیکن جیسے ہی امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام، مدینے والوں کو تو خبر ہو گئی تھی، لیکن اطراف مدینہ میں یہاں تک کہ کوفے والوں کو بھی یہ خبر نہیں تھی۔ لہذا جیسے ہی امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے مدینہ چھوڑا ہے تو مورخین کہتے ہیں کہ یہ خبر عام ہو گئی کہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے مدینہ کو چھوڑا، اور کس لیے چھوڑا ہے یہ بھی چونکہ آپ نے سب سے پہلے جو خط یا وصیت نامہ جسے کہتے ہیں اپنے بھائی جناب محمد حنفیہ کو دیا تھا، کہ جس کی عبارت اکثر علماء پڑھتے ہیں کہ انی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا انی خرجت لطلب الاصلاح لامت جد رسول اللہ ان امر بالمعروف وان انہی عن المنکر وان اسیر بسیرت جدی و ابی۔ تو یہ پورا کہ پورا جو امام نے وصیت نامہ اپنے بھائی جناب محمد حنفیہ کو دیا تاکہ دنیا پر آشکار ہو کہ آپ کیوں نکلیں۔ تو آپ نے اپنے مقصد کو واضح سب سے پہلے کیا کہ اگر دولت کے لیے نکلے ہیں، اچھا اس خطبے میں بھی اس کا پس منظر ہے، چونکہ آج میں بیان نہیں کروں گا کہ امام نے کیوں کہا انی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا۔ یہ میرا چاروں مقصد نہیں ہیں، نہ تو میرا مقصد ریاکاری دکھاوا ہے، نہ میرا مقصد حکومت طلبی ہے، نہ فتنہ و فساد ہے، نہ ظلم ہے۔ یہ یوں ہی کہا، چونکہ امام کا جو کلام ہوتا ہے اس میں حکمتیں ہوتی ہیں، ظاہر سی بات ہے امام نے یوں ہی نہیں کہہ دیا، بلکہ اس کے پس منظر میں لوگوں کی کچھ خیالات تھے مدینہ میں۔ تو انشاءاللہ ہم انشاءاللہ کل اس کی تفصیلی گفتگو کریں کہ لوگ کیا کہہ رہے تھے جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اعلان کیا کہ میں مدینہ چھوڑ رہا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے ایک دن نہیں، جیسے کہ میں نے بتایا کہ جب دربار میں آپ کو بلایا گیا 3 دن کا فاصلہ تھا کہ جس میں لوگوں کو یہ پتہ چل گیا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ چھوڑے جا رہے ہیں۔ تو مختلف لوگوں نے مختلف باتیں کی، کسی نے کہا کہ یہ جو ہے حکومت کے لیے جا رہے ہیں، تو کس نے کیا کہا انشاءاللہ میں تفصیل سے، چونکہ میرے پاس لکھا ہوا ہے میں بیان کروں گا، لیکن آج چونکہ ہمیں اور ایک موضوع کو بیان کرنا ہے تو لہذا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ یہ 4 انی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، ان چاروں کو الگ الگ کسی نے کچھ کہا تھا اس لیے امام نے کہا عشرہ، کسی نے کہا تھا امام نے کہا بطرا، کسی نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا ظالما، کسی نے کہا مفسدا۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہ میرے مقاصد نہیں ہے، بلکہ پھر بقیہ جو 4 مقاصد ہے کہ میں کیوں نکلنا ہوں، سب سے پہلے اصلاح کے لیے۔ کس کی اصلاح؟ میرے جد کے امت کی۔ پھر اس کے بعد دوسرا مقصد کیا؟ ان امر بالمعروف، کہ میں امر بالمعروف کے لیے نکل رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے اسے واجب قرار دیا ہے، اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف خطبات میں اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ جب گناہ اعلی الاعلان ہونے لگے، کثرت سے ہونے لگے، تو واجب ہے کہ انسان امر بالمعروف کرے، لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دے اور گناہوں سے روکے، نہی عن المنکر کرے، جیسے کہ قرآن نے بھی اس کا حکم دیا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تو یہ قرآن کا بھی حکم ہے، لہذا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا کہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے نکلا ہوں۔ پھر اس کے بعد ایک عظیم اور مقصد کہ ان اسیرا بسیرت جدی و ابی، کہ میں لوگوں کو اپنے نانا اور اپنے بابا کی سیرت پر لانا چاہتا ہوں یا چلانا چاہتا ہوں۔ کیونکہ ماحول اگر آپ پس منظر دیکھیں گے تو ماحول کیا بن چکا تھا کہ ماحول یہ بن چکا تھا کہ لوگ سیرت رسول کو فراموش کرتے جا رہے تھے، لوگ سیرت امیر المومنین سے دور ہوتے جا رہے تھے۔ لہذا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اعلان کیا کہ میرا مقصد لوگوں کو اپنے نانا کی سیرت کی طرف لانا ہے۔ یوں کہا جائے کہ عملاً اب تک کیا ہو رہا تھا، امام صرف بیان کر رہے تھے، اب عملاً پیش کر رہے تھے کہ کس طرح سے اپنی نانا کی سیرت پہ لوگوں کو لایا جائے اور کس طرح سے لوگوں کو آشکار کیا جائے کہ میرے نانا اور میرے والد کی سیرت کیا ہے۔ تو یہ ایک مقصد جو واضح کی۔ اچھا اس میں ایسا نہیں کہ مکے والے کچھ، مدینے والے کچھ، یا اور بھی لوگ آنا نہیں چاہتے تھے، لیکن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو ہر جگہ انشاءاللہ جب آئندہ خطبات آپ سنیں گے ہر ایک کو یہ بیان کیا کہ دیکھو میں دولت کے لیے، حکومت کے لیے، مال و متاع کے لیے، یہ ایسا نہیں کہ لوگ عام طور پہ سمجھتے تھے کہ شاید حکومت کریں گے تو ہمیں بھی کچھ حصہ، جیسا کہ پیغمبر کے ساتھ ہوا تھا کہ لوگ کچھ آئے تھے، جیسے میں نے کل بیان کیا بچوں کو کہ کچھ لوگ پیغمبر کے ساتھ 3 طرح کے لوگ جو ہے اسلام قبول کرنے والے تھے۔ ایک تو واقعاً جو اسلام کو دیکھ کر اسلام جنہوں نے قبول کیا تھا، کچھ لوگ ایسے تھے لالچ میں، حکومت سمجھ کر یا یہ کہ دولت سمجھ کر، کچھ لوگ آئے تھے خوف سے اسلام کی۔ تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی آنے والوں کو کہا کہ دیکھو جو لوگ آنا چاہتے ہیں میرے ساتھ آئیں، لیکن میرا مقصد جو ہے
نہ دولت ہے، نہ حکومت ہے، نہ کچھ ہے، بلکہ کچھ ملے گا نہیں، بلکہ یہاں تک آپ نے فرمایا من کان باذلا فینا مہجتہ، کہ جو اپنی جان کو ہماری راہ میں قربان کرنا چاہتا ہے فلیرحل معنا، تو وہی ہمارے ساتھ چلے۔ یعنی امام حسین علیہ السلام نے لوگوں کو انجام بتا دیا تھا کہ ہمارے سفر کا انجام کیا ہے، سوائے قربانی اور شہادت کے اور کچھ نہیں۔ لہذا لوگوں کو، تاکہ ذہنوں میں لوگوں کی ایک نہیں خیال ہے کہ امام معاذ اللہ حکومت کے لیے، دولت کے لیے جا، اور یہاں تک کہ آپ انشاءاللہ میں بیان کروں گا کہ امام معصوم نے فرمایا کہ جو شہدائے کربلا، آپ سمجھتے نا بہت سارے لوگ آ سکتے تھے مدینے سے، ایسا نہیں کہ مدینے میں جو ہے اصحاب رسول نہیں تھے، تابعین تھے، تابعین تھے، ایسا نہیں کہ کچھ رسول کی امتی نہیں تھی، پورا مدینہ بھرا تھا۔ مکے میں کتنے مسلمان تھے، تو کیا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ سب نہیں آ سکتے تھے؟ آ سکتے تھے، لیکن ضروری نہیں کہ امام نے سب کو لیا ہو۔ امام نے کیوں نہیں لیا؟ اس لیے کہ امام نے پہلے بتا دیا کہ میں دولت کے لیے نہیں جا رہا ہوں، میں حکومت کے لیے نہیں جا رہا ہوں، میں دنیاوی فائدے کے لیے نہیں جا رہا ہوں، بلکہ ہمارا مقصد شہادت ہے۔ یہاں تک کہ امام فرماتے ہیں کہ جتنے افراد شہید ہوئے کربلا میں، ایک بھی ایسا فرد نہیں تھا کہ جس کا نام کم ہو اور وہ نہ آیا ہو، مثلا ایک فرد جو نہ آیا ہو کربلا میں، یا ایک فرد جو زیادہ ہوا ہو، لم ينقصوا ولم يزيدوا، جو بھی شہادت نامے میں جتنی فہرست، اور یہ پہلے سے تیار تھی، ایسا نہیں ہے کہ یہ اچانک لوگ آئے، جناب زہرقین اچانک آ گئے، جناب حبیب آ گئے اچانک، کسی کو بلایا، کسی کا انتظار کیا، یہ ایسا اچانک نہیں ہوا۔ میں نے کہا نا کل، کربلا حادثہ نہیں ہے کہ ایک واقعہ کہ ہاں امام جا رہے تھے تو جناب زہرقین راستے سے اچانک مل گئے، جناب وہب مل گئے، نہیں، بلکہ یہ جو محضر شہادت ہے، جو فہرست تھی شہداء کی، یہ پہلے ہی سے طے شدہ تھی، لہذا اس میں کوئی کمی اور زیادتی نہیں ہو سکتی تھی۔ لہذا امام حسین علیہ السلام کو معلوم تھا کہ کس کس کو لینا ہے، کس کس کو نہیں لینا ہے۔ جتنے لوگ آنا چاہتے تھے، پتہ تھا کہ ان کا نام محضر شہادت میں نہیں ہے، لہذا امام نے ان کو پہلے منع کر دیا کہ دیکھو ہمارا مقصد یہ نہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو تھوڑا دور بھاگ رہے تھے، جیسے جناب زہیر ابن قین، انشاءاللہ میں ان کے بعد واقعہ بیان کروں گا کہ جناب زہیر ابن قین اگرچہ سفر میں ساتھ ساتھ، لیکن تھوڑا دور دور رہ رہے تھے، چونکہ ان کا مسلک الگ تھا، لہذا امام سے دور ہو رہے تھے، لیکن چونکہ امام کو معلوم تھا کہ ان کا نام محضر شہادت میں، لہذا امام نے ان کو بلوایا۔ جناب حبیب کوفے میں تھے، امام نے ان کو بلوایا، حر کا نام موجود تھا، لہذا امام نے کیا کیا، حر کے ساتھ ویسے ہی۔ تو آپ یہ ذرا تصور کریں کہ ائمہ معصومین علیہ السلام نے باقاعدہ اس کی طرف اشارہ کیا ہے، اور باقاعدہ کہا کہ ایک آدمی بھی اس میں سے نہ کم ہوا ہے نہ زیادہ ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ خداوند عالم کی طرف سے یہ پہلے، اچھا شہدائے کربلا کا ایسا نہیں ہے کہ کوئی عظمت کم ہے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، میں اپنے نوجوان بچوں سے جو سوال کر رہا ہوں، شہدائے کربلا کی عظمت کو اگر آپ کو سمجھنا ہے، انشاءاللہ تفصیلی میں ذکر کروں گا، لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ پیغمبر کے بھی اصحاب، مولا امیر المومنین کے بھی اصحاب، امام حسن کے بھی اصحاب، اور انبیاء کے بہت سارے اصحاب ہیں، لیکن جب آپ پیغمبر کی زیارت پڑھتے ہیں، السلام علیکم یا رسول اللہ، تو ضروری نہیں ہے کہ ہر زیارت میں پیغمبر کے ساتھ ان کے اصحاب کا نام ہو، کہیں نہیں ہے، ہو سکتا ہے ایک آدھی زیارت میں، میں انکار نہیں کر رہا ہوں، مولا امیر المومنین کے اصحاب بہت سارے باوفا بھی بہترین اصحاب گزرے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ جہاں جہاں امیر المومنین کا نام ہے وہاں وہاں ان کے اصحاب کا بھی نام ہے۔ امام حسن کے اصحاب، ضروری نہیں کہ جہاں جہاں امام پر سلام ہے وہاں ان کے اصحاب پر بھی سلام ہے، لیکن آپ جتنی بھی زیارتیں اٹھائیں، چاہے چھوٹی سے چھوٹی زیارت ہو، بڑی سے بڑی زیارت ہو، جہاں جہاں امام حسین پر سلام ہے وہاں ان کے اصحاب پر بھی ضرور سلام، جہاں جہاں آپ پڑھیں۔ تو کس لیے ایسا کیوں ہے؟ اور ایک بات، آپ اصحاب امام حسین کی، آپ جتنی بھی زیارتیں پڑھتے، کبھی آپ نے پڑھا کہ یا لیتنی اصحاب بدر کے لیے کہا ہے، جبکہ بدر والوں کی بہت فضیلت ہے۔ کل میں نے تھوڑا سا آپ کے سامنے نقشہ کھینچا تھا کہ سب اصحاب بدر مخلصین میں سے تھے، ایمان والے تھے جو شہید ہوئے، لیکن کہیں نہیں ملتا کہ کاش پروردگار مجھے بدر والوں میں جو ہے شمار فرمائے۔ کہیں آپ نے کہا ہے کہ پروردگار جو ہے میرا شمار جو ہے شہدائے خیبر میں ہو، کہیں آپ کہتے ہیں کہ کاش میں جو ہے جنگ حنین میں ہوتا، کاش میں کتنی جنگیں ہوئی، تقریباً چھوٹی بڑی جنگیں ملا کے۔ اچھا ہمارے بچوں کو یہ بھی بناتے کہ
کچھ جو ہے سریہ ہے، کچھ غزوات ہیں پیغمبر کی زندگی سے لے کر تو مولا امیر المومنین. تو غزوہ جس میں خود پیغمبر اکرم بنفس نفسی شریک رہے اس کو غزوہ کہتے ہیں، اس لیے غزوات نبی. لیکن سریہ بے شمار ہے، 300 کی تعداد ہے کہ جس میں خود نبی شریک نہیں تھے بلکہ آپ نے کسی کو بھیجا، جس میں اکثر جو ہے مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ہر غزوے میں بھی اور سریے میں پیش رہے. صرف ایک کہ جو ہم غزوہ تبوک کہتے ہیں جس میں اصلاً وہ جنگ ہوئی نہیں، مولا امیر المومنین کو پیغمبر لے کر نہیں گئے تھے بلکہ آپ کو مدینے چھوڑا تھا اور وہ اصلاً جنگ ہوئی نہیں. لیکن ہر جنگ میں مولا امیر المومنین چاہے غزوہ ہو سریہ موجود تھے. لیکن آپ کبھی تمنا نہیں کرتے کہ کاش میں اس غزوے میں ہوتا، اس غزوے میں شہید ہوتا. لیکن کربلا کا شہداء کے ساتھ آپ جب شہداء کی جب زیارت پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یا لیتنی کنت معکم، کہتے ہیں نہیں؟ تمنا کرتے کہ کاش میں بھی کربلا میں ہوتا. کیوں نہیں کہتے آپ خیبر میں ہوتا؟ ایسے ان کی فضیلت کم نہیں ہے. احد میں ہوتا، بدر میں ہوتا، حنین میں ہوتا، پیغمبر کے ساتھ ہوتا، وہاں شہید ہوتا. یہ بھی ایک تمنا ہے. لیکن ہر چاہنے والا کیا کہتا ہے؟ یا لیتنی کنت معکم، اے کاش میں کربلا والوں کے ساتھ ہوتا، ان کے ساتھ شہید ہوتا. فافوز فوزا عظیما، تو میں بھی اس فوز عظیم کو پا لیتا. اب انشاءاللہ کل واضح کروں گا کہ فوز کی 3 قسمیں ہیں. ایک فوز مبین، ایک فوز کبیر اور ایک فوز عظیم. فوز مبین قرآن نے ان تینوں کو بیان کیا، تینوں کامیابیوں کو، فوز عظیم بھی، فوز مبین بھی اور فوز کبیر بھی. یہ تینوں کیا ہے انشاءاللہ تفصیل کل بیان کروں گا. سنیں کہ اصحاب امام حسین کیوں آپ تمنا کرتے؟ کسی نے پوچھا مولا سے، چھٹے امام سے، کہ کیا وجہ ہے کہ اب تک جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں تو ہاں ایسا نہیں تھا کہ ہر کوئی سبقت لے رہا تھا کہ پہلے میں جاؤں گا، پہلے میں جاؤں گا. آپ جنگ خیبر کو دیکھ لیں تو کوشش کرتے تھے کہ ہمارا بعد میں نمبر آئے، ہے نا، سوائے خاص جو اصحاب کے تھے. یہ جنگ بدر کوئی سبقت نہیں لے رہا تھا. لیکن یہاں جو ہے کربلا میں معاملہ دیگر جنگوں کے بالکل برعکس تھا کہ یہاں ہر کوئی چاہتا تھا پہلے میں شہید ہوں. کسی بھی جنگ میں ایسا نہیں تھا کہ ہر کوئی چاہتا تھا کہ پہلا میرا نام جو ہے، ہر کوئی بڑھ بڑھ کے امام سے کہہ رہا تھا کہ مولا پہلے مجھے اجازت دیجیے، پہلے مجھے اذن وغا دیجیے تاکہ پہلے میں جام شہادت کو نوش کروں. جبکہ یہ منظر کسی اور جنگ میں نہیں تھا. جب امام سے پوچھا آخر ایسا کیوں تھا؟ کسی اور جنگ میں ایسا نہیں ہوا آج تک جو تاریخ اسلام میں جتنی بھی جنگیں ہوئی. تو چھٹے امام فرماتے ہیں اس لیے کہ شہدائے کربلا نے، جو شہدائے کربلا جتنے بھی تھے بہت، ان کی آنکھوں سے خدا نے یہ جو پردے ہٹا لیے تھے، جو مادی پردے، اور یہ افراد جنت میں اپنا مقام دیکھ چکے تھے. لہذا ان میں سے ہر ایک کی خواہش یہ تھی کہ پہلے میں جنت میں جاؤں. اور یہاں تک کہ ہے کہ اگر کہا گیا کہ آپ کو زندہ رہنے دیا تو کیا کرے گا؟ ہمیں زندگی پوری ملے. تو انشاءاللہ میں بیان کروں گا جو اصحاب نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام صاحب میں اپنا اظہار کیا ہے کہ لو کنا مخلدین، اگر ہم کو یہ چوائس دی جائے کہ آپ ہمیشہ ہمیشہ دنیا میں رہیں، آپ کربلا میں شہید نہ ہوں، آپ کو ہمیشہ ہمیشہ دنیا میں رہنا دیا جائے گا، یعنی زندگی دی جائے گی حیات ابدی، لیکن تب بھی مولا ہمیں یہ گوارا نہیں ہے کہ ہم ہمیشہ ہمیشہ اس دنیا میں رہیں، لیکن آپ کے رکاب میں ہمیں شہید ہونا گوارا. آپ سوچیں عظمت کوئی معمولی نہیں ہے. جناب سلمان ایمان کے 10ویں درجے پر فائز ہیں، لیکن جناب سلمان کے بارے میں ملتا ہے کہ اگر جناب سلمان نے اپنی زندگی میں کوئی تمنا کی تو ایک ہی کہ کاش مجھے وہ عہدہ، وہ درجہ، وہ مرتبہ ملتا جو شہداء کربلا کو ملا. اس لیے کہ کوئی بھی ایسا نہیں. ایک جگہ مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ نہ تو اصحاب بدر، نہ اصحاب خیبر، نہ اصحاب حنین، جو مرتبہ، جو منصب شہداء کربلا کا ہے وہ کسی بھی اور شہید کا نہیں. اس لیے کہ اعلیٰ منازل پر فائز تھے، اور یہاں تک کہ ان کے یہاں کوئی خوف نہیں تھا، کوئی لالچ نہیں تھا. سب کی ایک ہی فکر تھی کہ اپنے آقا پر جان قربان کر. چونکہ عام جو جنگیں تھیں مثلا خیبر میں، تو خیبر میں جتنے گئے تھے سب رسول پر فدا ہونے کے لیے تھوڑی گئے تھے، یا خندق میں جو گئے تھے سب کے سب رسول کے ساتھ جو ہے قربان ہو. لیکن نہیں، کچھ کے ذہن میں تھا کہ شاید کچھ مال مل جائے، مال غنیمت مل جائے. تمام جنگوں میں ایسا تھا. کچھ جو ہے اس لیے جا رہے تھے تاکہ ہمارا بھی نام جنگوں میں، الگ الگ جو ہے لوگوں کی فکریں تھیں. اسی لیے ایک صحابی کے بارے میں ملتا ہے کہ لوگوں نے کہا کہ شہید ہے، تو پیغمبر نے کہا یہ شہید تو ہیں لیکن فی سبیل اللہ نہیں ہے، فی سبیل الحمار ہے.
حمار سے مراد، چونکہ حمار سے مراد ہمارا والا گدھا نہیں، بلکہ عرب میں چونکہ گدھے کی بھی سواری ہوتی تھی، یعنی جو بڑا گدھا ہمارے جس کو خچر کہا جاتا ہے، اس لیے کہ جو جنگ میں تو گیا تھا ہمارے ساتھ، لیکن جب اس نے سامنے والے مقابل کو دیکھا کہ اس کا بہترین جو ہے سواری ہے، تو اس کے ذہن میں یہ آیا کہ میں اس کو مار کے یہ سواری لے لوں گا، تو اب اس کا جو قصد قربت خلوص تھا وہ ختم ہو گیا، اب اس کے ذہن میں صرف وہ کیا تھا؟ سواری تھی۔ لیکن کربلا والوں کے یہاں بالکل معاملہ برعکس، سب کے ذہن میں تھا کہ اپنے مولا پر جان کو قربان کر، جان کا نذرانہ پیش کر۔ اسی لیے جو رتبہ، جو درجہ انشاءاللہ میں تفصیلات بیان کروں گا کہ اصحاب امام حسین کے ہر ایک کے انشاءاللہ، لیکن آج جس اہم شہید کا ہمیں ذکر کرنا ہے اس محضر کربلا میں، ان شہداء کی فہرست میں ایک نام جناب حبیب ابن مظاہر، اور اسی لیے میں نے اتنی جو تمہید باندھی ہے کہ شہداء کربلا کی اہمیت کو سمجھیں۔ کوئی معمولی افراد نہیں تھے، امام باقاعدہ اہتمام کر رہے تھے، انتظار کر رہے تھے۔ ایک مقام ہے جب جناب مسلم کی شہادت کی خبر امام علیہ السلام کو ملی تو غالباً مقام شراف یہ ذو حسن تھا، اس سے پہلے جو ہے وادی بطن میں، تو باقاعدہ امام حسین علیہ السلام نے 12 علم اپنے اصحاب کو تقسیم کیے، 12 علم تیار کیے، اس میں 11 علم تقسیم کیے، ایک علم جو ہے امام نے باقی رکھا۔ تو لوگوں نے کہا، صاحب نے کہا یا مولا ہمیں عطا کیجیے، یا اب عبداللہ ہمیں دیجیے۔ کہا نہیں، یہ علم جس کا ہے میں اس کا انتظار کروں، یہ صاحب رایا، یہ صاحب علم میں انتظار کر رہا ہوں، وہ کون ہے؟ جناب حبیب ابن مظاہر۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہ جو فہرست تھی اس کے مطابق مولا امیر المومنین انتظار کر۔ تو جناب حبیب بن مظاہر جب امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکلے تو جناب حبیب کو بھی یہ خبر ہو گئی، کوفے میں جتنے افراد رہتے تھے۔ اچھا، یہاں تھوڑا سا ہمارے بچوں کو، چونکہ میں کوفے کی طرف لے جا رہا ہوں، کہ جب مدینے سے یہ خبر پھیلی کہ امام حسین علیہ السلام مدینہ چھوڑ چکے اور آپ مکہ پہنچ رہے ہیں، کوفے میں جب یہ خبر پہنچی، کوفہ بصرہ جتنے بھی اطراف میں اسلامی حکومتیں تھیں، تو چونکہ کوفہ آپ جانتے تھے کہ کوفہ بالکل دیگر شہروں سے مختلف تھا، مدینے سے، مکے سے اور دیگر شہروں سے، کیونکہ کوفہ جو ہے یوں تو ارض انبیاء ہے، اگرچہ کوفے کو بدنام بہت کیا گیا، لیکن سب سے بافضیلت اگر کوئی زمین ہے مکہ اور مدینے کے بعد وہ کوفے کی سرزمین ہے، اس لیے کہ روایت میں ہے کہ مکے اور مدینے کے بعد جس نے ولایت امیر المؤمنین کا اقرار کیا وہ کوفے کی سرزمین ہے، لہذا خدا نے اس کو حرم امیر المؤمنین قرار دیا۔ اور آپ دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ شہداء کربلا میں اگر آپ فہرست دیکھیں تو کوفے والوں کی ہے، اگرچہ کہا جاتا ہے کوفی لا یوفی، یہ الگ بات ہے۔ تو آپ یہ کیوں اس طرح سے، دراصل یہ بنی امیہ نے، جو شام والوں نے اس بات کو باقاعدہ گڑھا ہے کہ کوفیوں کو بدنام کیا جائے، اور اس میں باقاعدہ اگرچہ کچھ کوفی تھے جنہوں نے وفا نہیں کی، لیکن آپ کو پہلے کوفے کو سمجھنا ہوگا تاکہ پوری تاریخی حقیقت آپ کے سامنے ہے کہ کوفہ دراصل پہلے چونکہ ارض انبیاء ہے، اور کوفہ وہ مقام ہے کہ جس پر ہر نبی نے نماز پڑھی، اور یہیں پر خداوند عالم نے بہت ساری چیزوں کا اقرار لیا ہے، عالم ارواح میں جو ولایت کا اقرار لیا گیا وہ اسی زمین پر ہے، بہت ساری چیزیں، اس کو وادی سلام بھی کہا گیا۔ آج جو نجف اور کوفہ آپ الگ دیکھ رہے ہیں، دراصل پورا کوفہ، اس میں نجف بھی شامل ہیں، سہلا بھی شامل ہے، تمام کے تمام پورا کوفہ یہ بہت مقدس سرزمین ہے کہ جہاں پر خدا کا جو ملائکہ نے سجدہ کیا ہے جناب آدم کو اسی سرزمین کوفہ پر ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ یہ جو وادی کہ جس میں جناب موسیٰ نے خدا سے باتیں کی، جس کو وادی طور کہا گیا ہے، دراصل کوفے کی سرزمین، تو بہت ہی مقدس اور بافضیلت جگہ ہے، اس کے فضائل بے پناہ ہیں۔ اب میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ کوفے کے میں فضائل بیان کرتا کہ یہ 1 رکعت نماز، 2 رکعت نماز، چونکہ عرض انبیاء ہے، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا کہ جس نے اس سرزمین پر نماز ادا نہ کی۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ مقامات ہیں فلاں نبی کے، چاہے مسجد کوفہ میں ہو چاہے مسجد سہلا، تو کوفے کی سرزمین، دراصل کوفہ جو ہے عرض انبیاء، لیکن یہ بہت بڑا نہیں تھا اس زمانے میں۔ کہتے ہیں کہ اس کو سب سے پہلے جو آباد کیا ہے، یعنی آباد کرنے سے مراد آباد تھا لیکن ایک چھوٹے سے گاؤں یا چھوٹے سے شہر کی طرح سے تھا، لیکن اس کو جو فوجی چھاونی بنایا گیا وہ کس کے زمانے میں بنا گیا؟ خلیفہ ثانی کے دور میں، اس لیے کہ جب فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا، کہتے ہیں نا کہ فاتح شام ہیں، فاتح ایران ہیں، اگرچہ جن سے خیبر فتح نہ ہو سکا، جن سے جو ہے خندق فتح نہ ہو سکی، ان کو آج جو ہے لوگ فاتح کوفہ، فاتح جو ہے ایران اور شام کہتے ہیں، قسطنطنیہ، مختلف شہروں کے نام خیر تعریف بیان کرتے ہیں۔ تو اس زمانے میں خلیفہ ثانی کے دور میں جب فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا تو مختلف لشکر بھیجے جاتے تھے، فلاں ایران پر حملہ کرنے کے لیے، روم پر حملہ کرنے کے لیے فلاں، تو چونکہ ایک فاصلہ تھا
جب مدینے سے لشکر جاتا تھا تو ایک، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ پورا جو ہے عرب جو ہے اس میں عراق بھی شامل ہے، وہ الگ بات ہے کہ عرب 3 حصوں میں ہیں، ایک عراق عرب، دوسرا شامات کہ جس میں جو پرانا جو عراق ہے جس میں شام فلسطین یہ آتے ہیں اس کو، اور تیسرا جو ہے یہی حجاز کا علاقہ جس میں مکہ مدینہ، یعنی عرب یہ 3 حصوں میں تقسیم ہے، پورا عرب جو پرانا ہے، آج کا نہیں، آج تو سعودی عرب، لیکن یہ پورا عرب کہلاتا تھا۔ تو یہ جو ہے عراق عرب، یہ چونکہ درمیانی علاقہ تھا ایران کے لیے، روم کے لیے، لہذا خلیفہ ثانی کے دور میں آپ جانتے ہیں کہ تاریخ کا ایک بدترین کیریکٹر کربلا کا جس کا نام ہے عمر ابن سعد، اس کا جو باپ اور دادا تھا سعد ابن ابی وقاص، یہ جو ہے خلیفہ ثانی کے ساتھ تھا۔ تو اس سے مشورہ کیا تو اس نے کہا کہ کیوں نہ ہم ایک ایسی جگہ کو، چونکہ ارض انبیاء بھی ہے، مقدس بھی ہے، لہذا اس کو اور آباد کریں، اس کو لشکرگاہ بنائیں۔ لہذا جب کوفے میں افراد کو اور لایا گیا، جو کوفی تھے اصل، جو خاص عرب تھے، یعنی عراق کے جو لوگ تھے، اس کے علاوہ اور بھی قبائل کو جمع کیا گیا، جس میں کچھ لوگ مدینے سے، مکے سے لائے گئے، کچھ لوگ یمن سے آئے، کچھ لوگ اور دیگر جگہوں سے آئے۔ اسی لیے کوفہ جو تھا ایک ایسا شہر تھا جس میں مختلف قبائل مختلف ملکوں کے آباد تھے۔ کوفہ ایک ایسا شہر جس میں مختلف قبائل تھے، جیسے مثلا قبیلہ بنی اسد جو جناب حبیب بن مظاہر کا قبیلہ تھا۔ یہ کہاں سے آیا تھا؟ دراصل یہ آئے تھے حجاز سے، یہ حجاز سے آئے تھے، اس لیے کہ جب قادسیہ اور بصرے کو فتح کرنا تھا تو اس قبیلے کو لایا گیا تھا، اس لیے کہ بہت زیادہ جنگجو اور بہت بہادر قبیلہ تھا۔ اسی لیے قبیلہ مزدحج، اسی طرح سے بہت سارے قبیلے، یہ دھیرے دھیرے قبیلے، حتیٰ کہ خود مولا امیر المومنین کے زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو یمن سے باقاعدہ جو گورنر تھا یمن کا، مولا نے جس کو خط لکھا تھا کہ مجھے 10 افراد ایسے چاہیے کہ جو طاقتور ہو، جنگجو ہوں، تو حبیب بن خیثمہ کو مولا امیر المومنین نے اپنے دوران خلافت میں خط لکھا تھا، وہاں سے 10 افراد آئے تھے کہ جو مرادی قبیلے کے تھے، چونکہ مرادی قبیلہ زیادہ تر یمن میں آباد تھا، تو اس میں ایک ابن ملجم بھی تھا۔ تو اس طرح سے کوفہ جو ہے صرف ایسا نہیں کہ اس میں عراق کے افراد تھے، نہیں، مختلف تھے، حتیٰ کہ ایران، یمن، عجمی بھی افراد تھے، مختلف جو ہیں انواع و اقسام قبیلے کے لوگ موجود تھے۔ اچھا، اس میں ایک بات آپ یاد رکھیے، یہ جو کوفہ تھا اس میں قبیلہ بنی اسد کہ جو قادسیہ کی فتح کے لیے آیا تھا دراصل، اور قادسیہ کی فتح کرنے کے لیے مولا امیر المومنین کے زمانے تک لوگ آتے رہے کوفے میں، تو لہذا مختلف قبیلے، اور اسی لیے ایریا جو تھے اس زمانے میں، جو منطقے تھے الگ الگ بٹے ہوئے تھے، فلاں قبیلے کا یہ ایریا تھا، فلاں قبیلے کا وہ ایریا تھا، اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ قبائل تھے کوفے میں۔ اب کوفے میں سب کے سب جو افراد تھے وہ ایسا نہیں ہے کہ شیعہ نے حیدر کرار تھے، جیسے ایک الزام ہم پر لگایا جاتا ہے کہ کوفے والوں نے بلایا، سب کے سب شیعہ تھے اور امام کو خط لکھے اور بدل گئے بعد میں، ایسا نہیں۔ لہٰذا آپ کو سمجھنا چاہیے، پس منظر کو آپ سمجھے کہ کوفے میں 4 طرح کے جو ہے افراد تھے، اس وقت کوفے میں 4 طرح کے افراد تھے، یعنی 4 قسم کے افراد تھے۔ ایک وہ تھے کہ جو پکے شیعہ حیدر کرار، موالی حیدر کرار، مولا کے چاہنے والے تھے، ایک گروہ وہ تھا بالکل، جو حقیقی شیعہ حیدر کرار تھے، بالکل میاں بن میاں، ان کی تعداد بہت کم تھی۔ دوسرے خوارج کہ جو جنگ صفین میں الگ ہو گئے تھے، انشاءاللہ میں جنگ صفین جب بیان کروں گا تو اس میں بھی تفصیل بیان کروں گا خوارج کون تھے۔ خوارج کا ایک گروہ تھا جو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا سرسخت دشمن تھا جنگ صفین کے بعد، جبکہ جنگ صفین سے پہلے مولا کے ساتھ تھے، دوسرا گروہ۔ تیسرا وہ لوگ تھے جو بنی امیہ کے چاہنے والے، جن کو عثمانی کہا جاتا ہے، یہ شیعہ آل ابی سفیان کہا گیا ہے، اس لیے مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خطبے میں باقاعدہ مخاطب کیا شیعہ آل ابی سفیان، یعنی اس کا مطلب ایک شیعہ گروہ وہ بھی تھا، شیعہ کا مطلب پیروکار، تو ایک آل ابو سفیان کے پیروکار، بنی امیہ کے شیعہ، ایک خاص علی کے شیعہ، ایک خوارج جو نہ بنی امیہ کے ساتھ تھے نہ مولا امیر المومنین کے ساتھ تھے، اور چوتھا گروہ وہ تھا کہ جو عام لوگ تھے، یعنی عام لوگوں سے مراد وہ یہ تھا کہ ہر جو بھی، یعنی جن کو کہیں گے سادہ لو افراد تھے کوفے کے، وہ کسی قوم، قبیلے یا خاندان میں ایسا نہیں ہے کہ بٹے ہوئے تھے، نہیں، بلکہ وہ یہ تھا کہ مسلمان تھے، بظاہر پیغمبر کو مانتے تھے، سب کچھ تھا، دین کو مانتے تھے، شریعت کو مانتے تھے، لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ جو بھی خلافت پر فائز ہو جائے یا خلافت پر، تخت خلافت پر بیٹھ جائے، اس کے پیچھے وہ چلے جاتے تھے، جبکہ وہ اہل بیت کا بھی احترام کرتے تھے۔ لیکن یہ افراد ایسے تھے جو ڈھلم الیقین تھے، یعنی کبھی ادھر چلے جاتے تھے، کبھی ادھر چلے جاتے تھے، یعنی ان کے کوئی ایمان کا بہت زیادہ بھروسہ نہیں تھا۔ تو یہ 4 قسم کے افراد کوفے میں تھے، لیکن یہ ایک گروہ تھا جو شیعہ علی کا، اس میں کون تھے؟ جناب حبیب ابن مظاہر،
اچھا، جب امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکلے ہیں اور جب امام حسین کی خبر کوفے تک پہنچی کہ آپ نے جو ہے یزید کے بیعت سے انکار کر دیا، تو سب سے پہلے جو خاص یہ جو چوتھا گروہ تھا جو شیعہ نے حیدر کرار کا حقیقی گروہ تھا، اس میں 4 افراد نے ایک خط لکھا۔ سب سے پہلا خط جو کوفے سے گیا، یوں تو کوفے سے 25 سے 30 ہزار خط گئے، لیکن اس میں کچھ لوگ بنی امیہ کے بھی تھے کہ جو امام کو بلانا چاہتے تھے دھوکے سے، اس کے الگ الگ وجوہات ہیں، لیکن جو مخلص شیعوں نے لکھا تھا اس میں 4 سب سے پہلا جو خط لکھا گیا جن 4 افراد نے لکھا تھا، جن میں جناب حبیب ابن مظاہر اسدی، جناب مسلم ابن اوسجہ جو ان کے چچا زاد اور ان کے رشتہ دار تھے، تیسرے جناب مسیب ابن نجیہ، اور چوتھے شداد بن رفاع۔ یہ 4 وہ افراد تھے کہ جو خاص مولا امام حسین کے شیعہ تھے، چاہنے والے تھے، کہ جنہوں نے مولا کو خط لکھا کہ پہلے تو سب سے پہلے لکھا کہ یہ ہماری طرف سے اور من الموالین و من المسلمین، آپ کے چاہنے والوں کی طرف سے، مسلمانوں کی طرف سے۔ پھر اس کے بعد جو ہے ایک تعریفی جملہ کہا کہ اس کو تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہے کہ جس نے ہمارے دشمن کو جو ہلاک کیا، یعنی اشارہ تھا امیر شام کی طرف۔ پھر اس کے بعد کہا کہ ہمارے پاس کوئی رہبر نہیں ہے، قائد نہیں ہے، لہذا آپ چلے آئیے، ہم آپ کی قیادت میں رہنا چاہتے ہیں اور شریعت پر چلنا چاہتے ہیں۔ یہ خط اس طرح سے مضمون ہے، خط چونکہ میں پڑھ سکتا تھا لیکن چونکہ بہت طویل ہے۔ یہ خط جو ہے امام علیہ السلام کو سب سے پہلا خط جو شیعوں کی طرف سے بھیجا گیا، کب؟ جب امام علیہ السلام مکے پہنچے تھے مدینے سے، یہ پہلا خط ملا ہے۔ اب یہ خط آنے کے بعد یہ 4 افراد، اب آپ سمجھے کہ جناب حبیب ابن مظاہر اس میں سر فہرست تھے۔ کیوں؟ کیونکہ جناب حبیب ابن مظاہر کا جو کیریکٹر ہے اس کو سمجھنا اگر آپ کو ہے تو جناب حبیب ابن مظاہر دراصل مولا امام حسین علیہ السلام کے بچپن کے ساتھیوں میں، یہ کہا جائے کہ ان کے ساتھیوں میں اور دوستوں میں شمار ہوتے تھے۔ اور جناب حبیب آئے تھے کوفہ کب؟ مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کے زمانے میں، اگرچہ ان کے جو قبیلے تھے، قبیلہ بنی اسد جو حبیب ابن مظاہر کا قبیلہ تھا، یہ بہت ہی طاقتور اور بہت ہی لڑاکو جنگجو جسے کہتے ہیں، اور بہت ہی شجاع خاندان تھا، قبیلہ تھا۔ یہ مختلف جگہوں پر جو ہے بٹ گئے تھے، اگرچہ آئے تھے جنگی قاصیہ اور بصرے کے لیے، لیکن مختلف مکانات پر یہ بٹ گئے تھے۔ کچھ لوگ کوفے میں تھے، کچھ لوگ بصرے میں تھے، کچھ لوگ کربلا کے نزدیک نینوا میں آباد تھے، اسی لیے قبیلہ بنی اسد کی جو تاریخ ملتی ہے کل بھی ہم نے آپ کے سامنے پڑھی، کچھ لوگ وہاں آباد تھے، کچھ لوگ وہیں مدینے میں موجود تھے۔ اس طرح سے یہ قبیلہ بٹا ہوا تھا۔ تو جناب حبیب ابن مظاہر، اگرچہ ایک اور بنی اسد کا فرد جو ہے کربلا میں ملتا ہے کہ جس کا نام حرملہ ابن کاہل اسدی ہے، وہ بھی اسدی تھا، لیکن آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ قبیلہ بنی اسد سے تو تھا لیکن صریح النسب نہیں تھا، بلکہ یہ لصیق تھا، جیسے کہ کل میں نے بیان کیا ہے کہ دراصل یہ حرملہ کا جو آبا و اجداد تھے یہ دراصل غلامی کرتے تھے قبیلہ بنی اسد کی، اور پھر ان کو دھیرے دھیرے جو ہے قبیلہ بنی اسد میں شامل ہو کر اسدی ہو گئے، اسی لیے لاصق کہتے ہیں۔ یہ اسدی تو تھے لیکن لاصق تھے، اصل اسدی نہیں تھے حرملہ کے بعد۔ لیکن جناب حبیب نے مظاہر، چونکہ ان کا خاندان، ان کے والد خود پیغمبر اکرم کے ساتھ رہے اور مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ رہے، جن کا نام مظاہر ہے، اور خود جناب حبیب بھی، کہ جن کے بارے میں ملتا ہے کہ جناب حبیب بچپن سے چونکہ پیغمبر اکرم کو درک کیا ہے، دیکھا ہے، لیکن مولا امیر المؤمنین کے رکاب میں رہے، مولا امیر المؤمنین کے خاص اصحاب میں شمار ہوتے تھے۔ اب تھوڑا سا آپ کو کربلا سے پہلے مولا امیر المؤمنین کی زندگانی میں جناب حبیب دراصل مولا امیر المؤمنین کے خاص ان اصحاب میں شمار ہوتے تھے جن کو شرطۃ الخمیس کہا جاتا تھا۔ مولا امیر المؤمنین کی یوں تو بہت سارے اصحاب تھے، 80,000 جنگ صفین میں مولا کے ساتھ 80,000 افراد موجود تھے، لیکن سب کے سب خاص نہیں تھے، بلکہ کچھ افراد تھے کہ جو مولا کے خاص اصحاب، چاہنے والے، اور جن کو شرطۃ الخمیس کہا گیا ہے۔ اب یہ شرطۃ الخمیس کیا ہے؟ تو شرطۃ الخمیس جب جناب ازبق ابن نباتہ سے پوچھا گیا کہ شرطۃ الخمیس کیا ہے، تو کہا کہ شرطۃ الخمیس دراصل وہ 10 افراد تھے کہ جنہوں نے مولا امیر المومنین سے یہ عہد کیا تھا کہ ہم اپنی جانوں کو آپ پر قربان کر دیں گے، لیکن آپ ہمارے لیے جنت اور کامیابی کی ضمانت ہے۔ یعنی جو امیر المومنین علیہ السلام کے لیے ہم وقت اپنی جان دینے پر آمادہ تھے۔ اسی لیے جناب ازبق نے جو کہا تھا کہ ضمننا لہ الذبح وضمن لنا الفتح، کہ شرطۃ الخمیس سے مراد وہ 10 افراد کہ جنہوں نے اپنے قتل کو
مولا کو ضمانت دی، یعنی معاہدہ کیا کہ ہم مولا آپ پر ہر وقت آمادہ ہیں قتل ہونے کے لیے، لیکن آپ ہماری کامیابی یعنی دنیا کی نہیں آخرت کی اور جنت کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ تو یہ خاص افراد تھے۔ ان افراد میں خود جناب ازبق بن نباتہ، جناب حبیب، جناب میثم تمار اور دیگر مالک استر، یہ وہ افراد تھے کہ جو مولا امیر المومنین کے خاص رازدار بھی تھے اور خاص یاروں میں اور صحابیوں میں اور دوستوں میں شمار ہوتے تھے، اور اتنے قریب تھے کہ ہم وقت مولا امیر المومنین کے پروانے بن کر رہتے تھے، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ معاویہ نے، امیر شام نے جو سازشیں رہتی تھی کہ طرح طرح سے کوشش کرتا تھا کسی نہ کسی طرح سے مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کیا جائے۔ اس کے لیے اس نے مختلف ہیلے اور بہانے، لہذا باقاعدہ یہ ہم وقت مولا امیر المومنین کے ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ تو جناب حبیب بھی اسی شرطۃ الخمیس میں ایک تھے۔ اچھا، جناب حبیب چونکہ مولا امیر المومنین کی بہت معتمد تھے، اور معتمد ہونے کے ساتھ ساتھ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جو جملہ کہا ہے جناب حبیب کے لیے کہ حبیب میں جانتا ہوں کہ تم وہ تھے کہ جو ایک رات میں پورا قرآن ختم کر دیتے۔ اسی لیے جناب شیخ مفید علیہ الرحمٰن نے کہا ہے کہ جناب حبیب کی خصوصیتوں میں یہ ہیں کان عابداً تقیاً، کہ آپ عابد زندہ دار، عبادت خدا میں رہنے والے، متقی پرہیزگار، حافظ قرآن، اور یہ نہ کہ حافظ خصوصاً قرآن تھے بلکہ اہل بیت سے بے پناہ محبت کرنے والے۔ اسی لیے جناب شیخ مفید نے جناب حبیب بن مظاہر کو لفظ مشکور کے ساتھ یاد کیا، یعنی جس کا شکریہ اہل بیت علیہ السلام نے ادا کیا۔ یعنی جناب حبیب کی عظمت کہ صاحب ارشاد یعنی جناب مفید علیہ رحمہ بے پناہ جناب حبیب کے فضائل ذکر کی، اور یہی نہیں بلکہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے بے پناہ اتنی محبت کرتے تھے کہ ایک مرتبہ جب ان کے والد نے پوچھا کہ میں دیکھتا ہوں کہ جب امام حسین تشریف لاتے ہیں تو آپ اپنا آپا کہتے ہیں نا جسے کھو دیتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ پتہ نہیں جب میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتا ہوں تو مجھ پر میں اتنا بے پناہ ان سے محبت کرتا ہوں، عشق کرتا ہوں کہ مجھے خیال نہیں رہتا ہے کہ میں کہاں ہوں۔ یعنی کتنا عشق اور لگاؤ تھا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے، آپ اندازہ لگائیں۔ اور ایسا نہیں کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام بھی حبیب سے اتنا ہی رابطہ رکھتے تھے، اس لیے پورا بچپن کا زمانہ جو ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا حبیب کے ساتھ گزرا ہے کوفے میں، جب وہ مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے۔ اور جناب حبیب نے مولا کے رکاب میں اگرچہ عمر میں تھوڑا فاصلہ تھا، دوست تھے، ہمارے یہاں کہتے ہیں بچپن کے ساتھی تھے، لیکن بچپن کے نہیں تھے لیکن ساتھی ضرور تھے، اس لیے کہ جناب امام حسین کم سن تھے اور جناب حبیب وہ جو ہے جوانی کے عالم میں تھے، لیکن پھر بھی اس جوانی کے عالم میں بھی جناب حبیب نے بہت ساری قربانیاں دی۔ ایک واقعہ اگرچہ مجھے اس کی سند نہیں ملی ہے، اس لیے میں تھوڑا سا اعتراض کر رہا ہوں پڑھنے سے، لیکن پھر بھی ایک جو مشہور ہے عراق میں کہ عراقی جب بھی زیارت کرتے ہیں جناب حبیب کے، آپ نے دیکھا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں، تو وہاں ایک جملہ کہتے ہیں کہ حبیب ہمارا نام بھی زائرین امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام میں ثبت کرنا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس واقعے کی کوئی سند میرے پاس نہیں ہے، لیکن یہ عراقی اس لیے کہتے ہیں اس طرح سے جملہ، کہتے ہیں کہ جب بچپن میں مولا امام حسین کی دعوت کی تھی اور جناب حبیب چھت سے گر گئے تھے، آپ کی جان قفص انصوری سے پرواز کی جا چکی تھی، مولا امیر المومنین نے عشق حسین میں امام حسین نے جب دعا کی تھی پروردگار محبت حسین میں جان دی ہے لہذا دوبارہ زندگی پلٹا دے۔ حبیب زندہ ہوئے تو مولا امیر المومنین نے فرمایا کہ حبیب تمہارا عشق تمہاری محبت حسین سے اتنی ہے لہذا جب تک کہ کوئی زائر آ کر تمہارے پاس اپنا نام ثبت نہ کروائے حسین کا، وہ زائرین میں شمار نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ آج بھی عراق اور جو عرب کے زائرین جناب حبیب پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا نام زائرین امام حسین ثبت کرو، یہ ہے اعتماد، یہ جناب حبیب۔ اور آپ سمجھے کہ یہی نہیں بلکہ روایتوں میں ہے کہ مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے اگرچہ ساتھیوں میں تھے، شرطۃ الخمیس میں سے تھے، لیکن آپ کا اعتماد اہل بیت پر اور اہل بیت کا اعتماد آپ پر اتنا تھا کہ آپ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے رازدار بھی تھے، اور رازدار تھے لہذا امیر المومنین کے کچھ ایسے اصحاب تھے کہ جن کو مولا امیر المومنین نے کچھ خاص علوم جو ہے سکھائے تھے، خاص علوم جو ہے سکھائے تھے، علم جیسے کہ آپ جانتے ہیں بہت سارے علم ہے، علم فقہ ہے، علم قرآن ہے، علم منطق ہے، لاجک ہے وغیرہ وغیرہ، علم جفر آپ نے نام سنا ہوگا، علم ریاضیات، الگ الگ نام سنے۔ ایک ہے علم منایا والبلایا، علم المنایا والبلایا۔ اب یہ کیا ہے علم المنایا والبلایا؟ دراصل منایا منیہ سے بنا ہے، منیہ کے مطلب ہے موت، اور اس کی جمع ہے منایا،
بلیہ یعنی بلا اور مصیبت، اس کی جمع ہے بلایا۔ تو علم البلایا والمنایا وہ علم ہے کہ جس میں انسان کو اپنی موت، آنے والے حادثات، آنے والی مشکلات، آنے والے جتنے بھی واقعات ہیں اس کے بارے میں معلوم ہو جاتا ہے۔ تو یہ مولا امیر المومنین نے اپنے صرف کچھ شاگردوں کو یا کچھ صحابیوں کو یا کچھ خاص رازداروں کو تعلیم دی تھی کہ جن میں تین کے بارے میں جو مشہور ہے، ایک جناب رشید حجری، دوسرے جناب میثم تمار، میثم چونکہ ہمارے یہاں میثم کہتے ہیں عرب میں، میثم تمار، تیسرے جناب حبیب ابن مظاہر، اور بھی جو دو تین نام جن کے آتے ہیں کہ جن کو امام نے یہ علوم تعلیم فرمائے۔ اچھا، اس کی مثال بھی موجود ہے کہ ایک مرتبہ کوفے کے بازار میں یہی جناب حبیب، جناب رشید حجری اور جناب میثم تمار گفتگو کر رہے تھے۔ تو جب چونکہ بہت زیادہ ایک دوسرے سے جناب میثم، جناب حبیب اور جناب رشید یہ بہت زیادہ قریب تھے، لہذا ایک دوسرے سے مزاح بھی کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ جناب حبیب کو دیکھ کر کہا کہ حبیب، میں دیکھ رہا ہوں کہ ایسا شیخ کہ جس کے سر کے خون سے جس کی داڑھی جو ہے خضاب کی جائے گی یا رنگین ہو۔ کس نے کہا؟ جناب میثم نے کہا۔ تو اب جو بیٹھے ہوئے افراد تھے وہ کہنے لگے کہ دیکھو کتنا جھوٹا آدمی ہے کہ غیب کی خبر دے رہا ہے۔ تو جناب میثم سے جناب حبیب کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ چونکہ جناب میثم تمار جو ہے یہ آپ جانتے ہیں کہ کھجور فروخت کرتے تھے اور کوفے میں مشہور تھے۔ تو آپ سے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک شیخ جس کو جو ہے سولی پر اسی کے جو ہے درخت پر لٹکایا جائے گا اور جس کی زبان کاٹی جائے گی۔ تو جیسے ہی لوگوں نے سنا تو کہا یہ اس سے بھی بڑا جھوٹا ہے۔ اتنے میں جناب رشید حجری پہنچے، انہوں نے بھی جو غیب کی خبر دی تو ایک مرتبہ کہ واللہ اکذب من ھذا، یہ ان دونوں سے زیادہ بڑا جھوٹا ہے۔ جبکہ لوگ نہیں سمجھ رہے تھے کہ یہ وہ افراد ہیں کہ جو علم بلایا اور منایا پہ فائز ہیں۔ یعنی مولا امیر المومنین نے ان کو تمام تعلیم دی تھی، جانتے تھے۔ جناب میثم نے ابن زیاد سے کہا تھا باقاعدہ کہ میری زبان کاٹی جائے گی، اس لیے کہ میرے مولا نے جو بات کہی ہے، زمین اپنی جگہ سے ہٹ سکتی ہے، سورج جو ہے اپنی جگہ بدل سکتا ہے، لیکن میرے مولا نے جو کہا ہے وہ کبھی بدل۔ تو لہذا جناب حبیب بھی اسی طرح سے یقین رکھتے تھے، اور جناب حبیب کے لیے باقاعدہ انتظام بھی کیا گیا تھا، جناب میثم کے لیے بھی اور جناب رشید حجری کے لیے۔ تو یہ علم بنایا اور علم منایا کے ماہر تھے۔ تو جناب حبیب ابن مظاہر بچپن سے مولا امیر المومنین علیہ السلام کو آپ نے دیکھا، امام حسن کو دیکھا، امام حسین کے ساتھ رہے، اور مولا امیر المومنین کے ساتھ جو جنگیں مشہور لڑی ہیں اس میں جنگ صفین، جنگ جمل، اور جس میں کارہائے نمایاں انجام دیے۔ اس لیے کہ مولا امیر المومنین جو لشکر ترتیب دیا تھا، مولا امیر المومنین نے جنگ صفین میں، جنگ جمل میں، یہ تین جنگیں آپ یاد رکھیے کہ اسلام کی کہ جو پیغمبر کے بعد ہوئی، یہ تینوں مشہور جنگیں انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں تفصیل سے تو نہیں لیکن کم از کم اجمالاً ضرور بیان کروں گا۔ سن 35 ہجری، سن 36 ہجری اور سن 37 ہجری، یہ وہ تین جنگیں ہیں جو 3 سال کے اندر ہوئی۔ جنگ جمل، اس کے بعد صفین، اس کے بعد نہروان، یہ تینوں جنگیں ہوئی، اور جس میں اصحاب امیر المومنین جو خاص ہیں ان کے اہم واقعات ہیں جن میں جناب حبیب بھی ہے۔ تو مولا امیر المومنین جو لشکر تیار کیا تھا، یہ شرطۃ الخمیس کا، تو آپ جانتے ہیں کہ آج کے زمانے میں جو جنگ ہوتی ہے بالکل اسی طرح سے کیفیت تھی کہ جو جب میدان میں لشکر جاتا تھا تو 5 حصوں میں لشکر کو ترتیب دیا جاتا تھا۔ ایک مقدمہ لشکر جو مقدمے میں ہوتا تھا، بالکل آگے کی طرف ہوتا تھا، اب وہ نیزہ بردار ہوں، گھوڑے سوار ہوں، تیر انداز ہو، جو بھی ہو، اس کو کہتے تھے مقدمہ لشکر۔ ایک جو بالکل آخر میں ہوتا تھا، اکثر اس میں تیر انداز ہوتے تھے یا نیزہ بردار ہوتے یا گھوڑے سوار ہوتے، ان کو کہتے تھے ساق لشکر۔ ایک دائیں طرف ہوتے تھے جس کو کہتے ہیں میمنہ، ایک بائیں ہوتا تھا جس کو میسرہ لشکر کہتے تھے۔ اس لیے آپ نے اکثر مصائب میں سنا ہوگا کہ کوئی میمنے سے میسرے کی طرف میسر، تو یہ لشکر کی، اور ایک قلب لشکر جو بالکل درمیان میں ہوتا تھا۔ تو اسی طرح سے کربلا میں بھی امام حسین علیہ السلام نے اپنا لشکر دیا تھا کہ قلب لشکر میں مولا ابوالفضل عباس اور امام حسین تھے، میمنے میں جناب زہیر تھے، میسرے میں جناب حبیب تھے۔ اسی طرح سے مولا امیر المومنین بھی اپنا لشکر ترتیب دیتے تھے۔ تو ہمیشہ جناب حبیب کو جہاں مولا امیر المومنین جس جگہ کھڑا کرتے تھے میسر لشکر میں، مولا امام حسین نے بھی کربلا کے میدان میں جناب حبیب کو وہیں کھڑا کیا۔ اگرچہ عمر بہت زیادہ تھی، بعض روایت میں 70 یا 75 سال ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ 80 سال کی عمر میں جناب حبیب بھی میسر لشکر، ورنہ عام طور پہ اس عمر میں اس جگہ پر ایسے لوگوں کو نہیں کھڑا کیا جاتا۔ لیکن امام کو اتنا اعتماد تھا، اس لیے کہ جناب حبیب بہت زیادہ شجاع اور بہادر تھے، اور آپ نے مولا امیر المومنین کے رکاب میں کئی جنگیں لڑی ہیں،
اور جناب حبیب ابن مظاہر اسدی کی یہ مختصر جو تاریخ ہے، اگر آپ کو اتنا سمجھ میں آئے تو ایک اور بات جو آپ کو سمجھنا ہے کہ مولا امام حسین علیہ السلام کو جو خط لکھا، اس لیے نہیں لکھا بلکہ وہ جانتے تھے کہ مولا امام حسین علیہ السلام کو کتنا خطرہ ہے، لہذا ان افراد نے خط لکھا۔ خط لکھنے کے بعد باقاعدہ انتظار کر رہے تھے کہ مولا امام حسین تشریف لائے، لیکن مولا خود نہیں آئے بلکہ جناب مسلم ابن عقیل کو بھیجا۔ تو جناب مسلم ابن عقیل جب کوفے آئے تو جناب مسلم ابن عقیل کس کے گھر ٹھہرے تھے؟ جناب مختار ثقفی کے گھر۔ تو لہذا جناب مختار ثقفی کے گھر جن افراد نے سب سے پہلے بیعت کی تھی اس میں جناب حبیب بن مظاہر، جناب مسلم ابن اوسجہ، جناب عابس شاکری، مسیب ابن نجیہ، یہ تمام افراد تھے، شداد بن رفاعہ، یہ جو خاص اصحاب تھے جنہوں نے جناب مسلم سے بیعت لی، اور یہ آخر تک یہ وہ افراد تھے جو اپنی بیعت پر باقی تھے۔ لیکن پھر وہی سوال ہوتا ہے کہ پھر کن افراد نے دھوکہ دیا؟ تو چونکہ میں نے تمہیداً کوفے کا اس لیے آپ کو بیان کیا تاکہ آپ کو یہ بات سمجھاؤں کہ جب جناب مسلم کوفے میں آئے بیعت لی تو کتنے افراد نے کی؟ بعض روایت میں 30,000 لوگوں نے، 18 بھی ہے، 20 بھی ہے، 30 بھی، اتنے افراد نے کوفے والوں نے بیعت کی تھی۔ لیکن سب کے سب وہ افراد نہیں تھے جو خاص امیر المومنین کے چاہنے والے تھے، چونکہ قلت کی تعداد تھی، کم افراد تھے، لیکن کچھ افراد وہ بھی تھے کہ جو اہل بیت سے محبت تو کرتے تھے بظاہر، لیکن وہ خلفاء کو بھی مانتے تھے اور ان کے لیے بھی جو ہے درد دل رکھتے تھے۔ لہذا ایسے افراد بھی کثرت تھی کہ جنہوں نے باقاعدہ امام حسین علیہ السلام کو خط بھی لکھا تھا، اور اسی لیے کربلا کے میدان جیسے شبس ابن ربیع، باقاعدہ مولا نے کربلا کے میدان میں ان کو یاد بھی دلایا کہ اے شبس، کیا تم نے مجھے خط نہیں لکھا تھا؟ اے فلاں عمر بن حجاج کو، کیا تم نے مجھے خط نہیں لکھا تھا؟ تو یہ افراد تھے کہ جو کبھی ادھر چلے جاتے تھے کبھی ادھر چلے جاتے، لیکن جن لوگوں نے سب سے پہلے بیعت کی جناب مسلم سے وہ باقی تھے۔ لیکن جب ابن زیاد آیا اور جب انقلاب اور جناب مسلم کی تحریک کو کچل دیا گیا تو اس میں یہ وہ افراد تھے جو خاص شیعان حیدر کرار تھے، یا تو ان کو قید خانے میں ڈال دیا گیا یا ان میں سے اکثر کو وہیں قتل کیا گیا۔ جن افراد کو قید خانے میں ڈالا گیا تو بعض مورخین لکھتے ہیں ان میں جناب میثم تمار، مختار ثقفی اور دیگر افراد جن میں حبیب بن مظاہر، جناب مسلم ابن اوسجہ۔ اسی لیے آپ کو دکھتا ہے کہ جناب مسلم کی شہادت کے وقت یہ افراد موجود نہیں تھے۔ جناب مسلم کوفے میں تنہا کیوں تھے؟ جب اتنے افراد نے بیعت کی تھی تو اس کا سبب یہ تھا کہ جب ابن زیاد جب کوفے میں آیا تو اس کو یہ معلوم تھا کہ کون کون خاص اصحاب ہیں، اس لیے کہ اس کو سب خبر تھی، لہذا جو خاص چاہنے والے تھے تو ان کو قتل کر دیا، جیسے جناب ہانی ابن عروہ وغیرہ، یا تو وہ قید خانوں میں چلے گئے۔ اچھا قید کیوں انہیں قتل ہی نہیں کیا؟ اس لیے کہ بعض وہ تھے کہ جن کا قبیلہ بہت بڑا تھا، لہذا ابن زیاد سے ڈر سے کہ کہیں بغاوت نہ ہو جائے، جیسے کہ جناب حبیب نے مظاہر اسدی، اس لیے کہ قبیلہ بنی اسد بہت بڑا قبیلہ تھا کوفے میں، لہذا اس ڈر سے کہ کہیں ان کا قبیلہ بغاوت نہ کر دے، لہذا ان کو قید میں ڈال دیا۔ لیکن جیسے جناب مسلم شہید ہوئے اور شہید ہونے کے بعد جب قبیلے والوں نے ابن زیاد پر جو ہے بہت زور ڈالا تو ان کو آزاد تو کر دیا، لیکن آزاد کرنے کے بعد بھی جاسوس ان کے پیچھے لگا دیے۔ لہذا یہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب جناب حبیب بن مظاہر کوفے سے نکلے ہیں تو ایسا نہیں اعلیٰ اعلان نکلے، بلکہ چھپ کر کوفے سے نکلے۔ دو شخصیتیں جناب مسلم بن اوسجہ اور چونکہ چچازاد تھے، اگرچہ ایک تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے کہ جناب حبیب بن مظاہر کے بھائی علی ابن مظاہر اسدی وہ بھی تھے، ان کا غلام بھی تھے، ان کے اور بھی رشتہ دار تھے، لیکن جناب حبیب بن مظاہر اور جناب مسلم بن اوسجہ کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ راتوں میں سفر کرتے تھے اور دن میں چھپ جاتے تھے، اس لیے کہ باقاعدہ ان کے پیچھے حکومت نے جاسوس لگا دیے تھے۔ اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب 4 محرم کو امام حسین علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ لشکر پہ لشکر آ رہے ہیں، کیونکہ جیسے ہی حر نے جو ہے امام حسین علیہ السلام کی انشاءاللہ کل میں تفصیل سے بیان کروں گا کہ لشکر کا رخ کربلا کی طرف موڑا، امام کربلا میں آئے، خیمے نصب ہوئے، تو 2 محرم کے بعد 4 محرم کو خیمے جو ہے دریا سے ہٹا دیے گئے تھے، 4 محرم کو دریا کے کنارے سے خیمے ہٹا دیے گئے تھے، اس لیے کہ کوفے سے لشکر پر لشکر آ رہے ہیں، اور کتنے لشکر کی تعداد انشاءاللہ میں بیان کروں گا، کوئی 4000 کے ساتھ آ رہا تھا، کوئی 3000 کے ساتھ آ رہا تھا، کہ جس میں سب سے بڑا لشکر تو تھا شمر بن ذی الجوشن کا تھا۔ جب وہ آیا اور اتنا بڑا لشکر دیکھا تو جناب زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے بھائی سے کہا کہ بھیا دشمنوں کے لشکر پہ لشکر آ رہے ہیں، کہ آپ کا کوئی چاہنے والا کیا کوئی آپ کا دوست نہیں ہے؟ تو امام حسین علیہ السلام نے کہا ہاں میرے دوست۔ جناب مسلم اس وقت بازار میں تھے، جیسے ہی جناب حبیب نے مظاہر کو یہ خبر ملی کہ اس طرح سے اچھا قاصد جو ہے جب خط لے کر آیا تو چونکہ کوفے کے حالات بہت نازک تھے، گھر گھر پہ ابن زیاد نے جاسوس بٹھا رکھے تھے، اس لیے بہت زیادہ خبر تھی، تو جو قاصد امام نے بھیجا تھا
وہ اس طرح سے بھیجا تھا کہ فوراً وہ ایسا نہیں کہ گھر گیا اور جناب حبیب کو خط دے دیا، نہیں، بلکہ وہ بازاروں سے گزرتا ہو تو جناب حبیب نے اس کو پہچان لیا، اس کے پیچھے پیچھے چلے، جیسے وہ گھر میں پہنچا خط لیا اور خط لینے کے بعد اس کو روانہ کر دیا، اس لیے کہ حالات بہت نازک تھے۔ ابن زیاد کوفے کے حالات جناب مسلم کے بعد انشاءاللہ بیان کروں گا کہ کس طرح سے کوفے کے حالات بنائے کہ لوگ ایک دوسرے سے جو ہے خائف تھے، ڈرتے تھے۔ تو جناب حبیب کو جب اطلاع ملی، آپ نے خط کو پڑھا، آنکھوں سے چوما، اور پوری جو آپ علماء سے سنتے ہیں، اس کے بعد جب گھر میں آئے، حتیٰ کہ جناب حبیب اگرچہ بیوی کے بارے میں اعتماد تھا لیکن پھر بھی ایک آزمائش کے لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ حکومت سے جاسوسی کے، اس لیے کہ بہت سارے واقعات تاریخ میں تھے کہ گھر کی خواتین جو ہے باہر والوں کو جاسوسی کرتی تھی۔ خود کوفے میں، مدینے میں، خود رسول کے گھر میں ایسا ہوتا تھا کہ خواتین گھر کی باتیں جو ہیں باہر جا کر بیان کرتی تھی۔ تو لہذا جناب حبیب نے بھی کہا کہ نہیں، برحال کسی خط ہے، دو بادشاہوں کی، یعنی اس طرح سے اظہار کیا تاکہ یہ نہ لگے۔ لیکن جب بیوی کا یہ دیکھا کہ ایمان اور اعتماد، کہ کہا کہ آپ میری چوڑیاں پہن لیں اور اپنا تلوار اپنی مجھے دے دیں، تو اس وقت جناب حبیب سمجھ گئے کہ یہ مومنہ ہے، واقعاً مومنہ۔ لہذا جب ایمان کو پرکھا تو فوراً اظہار کیا کہ نہیں، میں اپنے آقا کی اور مولا کی نصرت سے غافل نہیں رہ سکتا۔ عزیزوں، اس سے پہلے کہ میں جناب حبیب کے مصائب کا آغاز کروں، جب امام حسین علیہ السلام کربلا میں تھے، لشکر پر لشکر آ رہے تھے، جناب زینب نے جب احساس کیا اور کہا کہ بھیا کیا تمہارا کوئی ساتھی نہیں ہے، تو امام حسین علیہ السلام نے جو خط لکھا ہے، خدا کی قسم آپ صرف خط پڑھ کر روئیں گے کہ سب سے پہلے امام نے کہا من حسین ابن علی الی رجل فقیہ، کہ یہ غریب زہرا حسین ابن علی کی طرف سے ہے۔ کس کی طرف؟ نے دوست رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر کی طرف ہے۔ حبیب تم جانتے ہو کہ ہماری رسول سے کیا نسبت ہے، اور حبیب آج دشمنوں نے چاروں طرف سے اس کربلا کے میدان میں ہمیں گھیر لیا ہے، اور میں تمہیں زحمت نہ دیتا اگر علی کی بیٹی نے یہ مطالبہ نہ کیا ہوتا۔ عزیزوں، کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ حبیب فلا تبخل من اليوم، لہذا حبیب اب جتنی جلدی ہو سکتا ہے کربلا پہنچ جاؤ، اس لیے کہ زینب نے تمہیں یاد کیا ہے۔ عزیزوں، یہی وہ جملے تھے کہ جو حبیب کے دل پر جا کر لگے ہیں۔ فوراً خط کو رکھا، غلام سے کہا کہ جاؤ باہر میرا انتظار کرو، عزادارو غلام انتظار کر رہا ہے۔ حبیب کی آمد میں جب تاخیر ہو گئی، ایک مرتبہ غلام نے گھوڑے کی باہوں میں اپنے ہاتھوں کو ڈالا، کہا اگر تیرے آقا کے آنے میں دیر ہو گئی تو میں تجھ پر سوار ہو کر فرزند زہرا کی نصرت کے لیے چلا جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ عزادارو، جیسے ہی حبیب نے یہ جملے سنے، ایک مرتبہ کربلا کا رکیا آقا، ارے آپ پر یہ دن آ گئے کہ آج غلام بھی آپ کی نصرت کے لیے آمادہ ہے۔ حبیب گھوڑے پر سوار ہوئے، غلام سے کہا جا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ غلام حسرت سے کہتا ہے آقا، جب تک میں آپ کا غلام تھا میں نے آپ کی بہت خدمت کی، آج جب آپ جنت میں جا رہے ہیں تو مجھے آپ آزاد کر رہے ہیں، مجھے بھی ساتھ لے کر چلیے، عالم غربت میں میں بھی زہرا کے لال کی نصرت کروں گا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ حبیب چلے۔ عزادارو، عشق حسین حبیب کے دل میں موجیں مار رہا تھا۔ جیسے جیسے کربلا قریب آ رہی تھی، حبیب چاہتے تھے کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے اپنے آپ کو کربلا پہنچائے، تیزی کے ساتھ کربلا کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ادھر حسین کو کسی کا انتظار تھا، بار بار در خیمہ پر آتے، خیمے میں چلے جاتے، خیمے کے در تک آتے، خیمے میں چلے جاتے کہ ایک مرتبہ اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی۔ حسین نے خیمے کا پردہ ہٹایا، خیریت تو ہے؟ کہا آقا کوفے کی جانب گرد اٹھی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، جیسے کوئی گھوڑے سوار آ رہا ہو۔ اللہ اکبر۔ حسین نے اپنے دوست کی خوشبو محسوس کی، علی اکبر جاؤ میرا حبیب آ رہا ہے، استقبال کرو۔ عباس آگے بڑھو، میرا حبیب آ رہا ہے، استقبال کرو۔ ارے جب بنی ہاشم کے جوان آگے بڑھے، حبیب نے اپنے آپ کو گھوڑے سے گرا دیا۔ آقا، ارے یہ مصیبت کے وقت میں غلاموں کی اتنی عزت افزائی ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جیسے ہی حبیب خیام حسینی کے قریب پہنچے، کسی نے صدائے اللہ اکبر بلند کی، جیسی آواز زینب کے کانوں میں پہنچی، فضہ کو بلایا، اماں فضہ خیریت تو ہے؟ کہا بی بی
تیرے ماں جائے کے بچپن کا دوست حبیب آیا ہے۔ اللہ اللہ، عالم غربت میں جب علی کی ماں جائی نے، جب حسین کی ماں جائی نے یہ خبر سنی، اماں فضا حبیب سے میرا سلام کہہ دو کہ علی کی بیٹی تمہیں سلام کہہ رہی ہے۔ اب جیسے ہی حبیب نے سلام سنا زمین کربلا پر بیٹھ گئے، امامہ پھینک دیا۔ اے خدا، ارے شہزادیوں پر یہ دن آ گئے ہیں کہ ہم غلاموں کو سلام کہہ رہی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جزاکم خیرکم رب الجزا۔ اللہ اکبر، عزاداروں بہت روئیے گا۔ حبیب اپنے آقا کی مصیبتوں کو نہیں دیکھ سکتے تھے، بار بار آتے حسین سے اتنے وغا مانگتے، لیکن حسین کہتے تھے کہ حبیب ان پیر سالی میں تم کیسے جنگ لڑو گے؟ کہا آقا میری جنگ تو دیکھیے۔ حسین نے جب اجازت دی حبیب میدان میں آئے، جنگ لڑتے رہے۔ روایت یہ کہتی ہے کہ 70 ملعونوں کو واصل جہنم کیا، لیکن ایک ملعون نے چھپ کر حبیب کے سر پہ جیسے ہی گرز مارا ہے، حبیب اب گھوڑے پر نہ سنبھل سکے، زمین کربلا پر تشریف لائے۔ حسین قریب آئے، حبیب کا سر زانووں پہ رکھا۔ حبیب اے میرے بچپن کے دوست، تم بھی مجھے تنہا چھوڑے جا رہے ہو۔ حبیب نے خیمے کے جانب دیکھا، آقا شہزادی زینب سے کہیے گا موت نے مجبور کر دیا ہے، ورنہ زہرا کے لال کو کبھی اس عالم غربت میں حبیب تنہا نہ چھوڑتا۔ حبیب اپنے آقا سے رخصت ہوئے، زہرا کا لال تنہا رہ گیا، زینب کی آس ڈوب گئی۔